سورہ اعراف آیت نمبر 130۔ سورہ اعراف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ جادوگر مغلوب ہوئے، اس کے بعد وہ جادوگر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ذکر تھا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک۔ قوم فرعون کے جو سربراہ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے فرعون سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ مت چھوڑیں، اس کو اس کی قوم کو اگر یہ چھوڑیں گے آپ تو یہ زمین میں فساد کریں گے۔ ادھر سے بنی اسرائیل کو بھی صبر نہیں آ رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ صبر کی تلقین کی، اسے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو ساتھ صبر کرتے رہو۔ وہ یہ کہتے تھے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی بڑی تکلیف میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی بڑی تکلیف میں۔ آج کی آیات جو تلاوت ہوئی ہے اس میں اللہ شان فرما رہے ہیں کہ فرعونیوں کو جو بڑا عذاب اللہ نے دیا تھا کہ ان کو دریا میں غرق کر دیا تھا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کئی عذاب آئے، اور ان عذاب کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یکدم سے اللہ شان فوراً بڑا عذاب لا کے ان کو جہنم کی طرف لے جائے، ایسا نہیں ہوا۔ پیار سے سمجھایا، محبت سے سمجھایا، ان کو تکلیف دے کر سمجھایا کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کی طرف آ جائے، اور جو بالکل مایوسی کی انتہا پہ چلی، بالکل ان سے کوئی امید نہ رہی، پھر اللہ شانوں نے ان کو ڈبو دیا۔ سورہ بنی اسرائیل 15 سے 12 کی جو آخری رکوع ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی، 9 آیتیں، 9 نشانیاں دی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب وہ 9 نشانیاں کدھر ہیں؟ وہاں پہ ذکر نہیں ہے، اس رکوع میں ذکر ہے کہ وہ 9 نشانیاں کون سی تھیں۔ ایک تو عصا کا اشدہا بن جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ نشانی تھی۔ دوسرا ید بیضا، سفید چمکدار ہاتھ، وہ بغل میں ڈالتے باہر نکالتے تو ہاتھ سوکھ کی طرح چمک رہا ہوتا، یہ دوسری نشانی تھی۔ ساتھ یہ دوسری الگ سے نشانی تھی جو اس آیت میں ذکر ہے، تو یہ 9 نشانی پوری ہوگی۔ وہاں ذکر نہیں ہے، وہاں صرف اللہ کی نشانی صرف فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانی دی، یہاں وہ 9 نشانی پوری ہو رہی ہے، 2 وہ ہیں 7 اور ہوں گی۔ اب وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 پہ بالسنین، اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی قحط کے عذاب کی صورت میں بھیجا، کیا زمین کو سے پھل اگانے بند کر دیا، غلہ اگانا بند کر دیا تاکہ ان پر قحط آئے، اللہ کی طرف آئیں۔ ایک عرصے تک قحط رہا ان پہ، پھر اللہ کے نشان موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کروائی انہوں، اور دعا کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش کی فراوانی کر دی۔ ہر عذاب کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، آپ کی دعا کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ پھر سرکش ہوتے، بات مانتے نہیں، ایمان نہ لاتے۔ تو 7 مرتبہ ایسے ہوا، اس کے بعد اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی، دوسرا عذاب تھا۔ تیسرے نمبر پر اللہ رشان نے بھی طوفان بھیجا، ہوائیں چلائی، ہر جگہ مٹی مٹی کر دی، ہوا اتنی تیز بھیجی ان پہ کہ ایک دوسرے کی بات چیت نہ سن سکے، مسلسل کئی راتیں ان پہ چلتی رہی۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان کے لیے، تو وہ عذاب ٹل گیا ان پہ۔ اس کے بعد ان کے اوپر والجرادہ، مکڑی، ٹڈی کا، ٹڈی دل جو ہوتی ہے وہ، اس کا عذاب بھیجا، ہر جگہ پر یہ ٹڈی بن گئی، مکڑیاں۔ وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہوا، پھر یہ سرکشی انہوں نے کی، ایمان نہ لایا، تو والقمل، جوؤں کا عذاب ڈالا، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جوئیں، سروں کے بالوں میں جوئیں، کھانے کی چیزوں میں جوئیں، غلوں میں جوئیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوئیں پیدا کر دی۔ وہاں سے بھی
جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ہٹا تو پھر ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آیا کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مینڈک، پانی کے لیے برتن نکالتے اس میں مینڈک، کھانے کے لیے نکالتے سالن وغیرہ، جو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مینڈک ڈال دی۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹلا۔ اس کے بعد پھر جب یہ نہ مانے پھر اللہ نے ان کے اوپر خون کا عذاب لایا کہ ہر جگہ خون ہی خون کر دیا، جو پانی پیتے تھے وہ خون بن جاتا تھا۔ ادھر بنی اسرائیل وہ والے عذاب سے محفوظ تھے، ان کے برتن میں پانی ہوتا تھا، جب ان کے برتن میں چیز ڈالی جاتی تو وہ خون بن جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہر عذاب بہت اللہ کی طرف سے پوری ایک نشانی تھی، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور یہاں تو ذکر نہیں ہے، سورہ زخرف کے اندر ایک لفظ آیا ہوا ہے کہ نبی سے دعا کروانے آتے تو یہ کہتے ہیں وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، وقالوا یا ایھا الساحر، اے جادوگر ہمارے لیے دعا مانگو۔ یعنی ان کے خیال میں یہ سارے جادو کے اثرات ہیں۔ تو اگرچہ بظاہر آ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کی نیت میں یہ تھا کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ جادو کے زور پر یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ چونکہ وہ نبی کی توہین ہی کر رہے تھے، ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان عذابوں سے وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آتے، ان چھوٹے چھوٹے عذابوں سے۔ اللہ نے پھر بڑے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ دیکھ لیں ہماری زندگی میں جو حالات چل رہے ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی تکلیفیں جو آ رہی ہوتی ہیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف، تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کی طرف۔ بعض اوقات انسان کے ایک فرد واحد کے حساب سے ہوتی ہے، بعض اوقات پورے گھرانے پہ تکلیف آتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بعض اوقات پورے محلے پوری قوم پر عذاب کی شکل میں آزمائش آ جاتی ہے۔ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جائے موت سے پہلے، اور جب نہیں آتے تو پھر لوٹ آ جاتے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو بالسنین قحط کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے ساتھ کوئی بھلائی آتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ یہ کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، یہ تو ہماری ہے۔ یعنی بارش کی فراوانی ہوتی، رزق کی فراوانی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے مستحق کے، ہمارے اعمال ہی اس جیسے ہیں۔ اور جب وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی تکلیف آتی، مصیبت آتی اللہ کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں ساری بدبختی موسیٰ علیہ السلام کی، نعوذ باللہ، اور بنی اسرائیل کی۔ یہ بدبخت ہمارے قوم میں جب تک ہے، ان کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، ان کی وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں۔ کوئی اچھائی ہوتی تو ہماری وجہ سے، عذاب آتا ہے تو ان کی وجہ سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب کوئی تکلیف ہوتی ان کو پہنچتی، یَطَّیَّرُوا بِموسیٰ، تو وہ بدفعلی پکڑتے موسیٰ علیہ السلام کی، وَمَن مَّعَهُ، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی بدفعلی پکڑتے۔ جیسے آج کل جو ہے نا پاکستان کے ہمارے وزراء بھی ایسے ہی ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی یہ دینی مدارس کی وجہ سے، قوم کو جاہل انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آج اگر ہم ترقی نہیں کر رہے تو اس مولوی کی وجہ سے نہیں کر رہے، یعنی کہ فنڈ سارے خود لگاؤ اپنے اوپر، ساری تربیت گاہیں تمہارے پاس ہے، فنڈ تمہارے پاس ہے، قوت تمہارے پاس ہے۔ 1947 سے لے کر 2020 تک مولوی نے اس قوم کو جاہل رکھا ہوا۔ جاہل تو یعنی کہ تعلیمی معیار میں ہو یا کسی بھی معیار میں ہو، اب وہ کسی اور کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ کوئی اچھائی ہوتی ہے، کوئی ترقی ہوتی ہے، وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خوب سن لو، انما طائرهم عند اللہ، ان کی بدفعلی اللہ کے ہاں، اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وقالوا مہما تأتنا به من آیت، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی تو آئے گا، لے کر آئے گا نشانی، جب بھی کوئی نشانی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ جب بھی آپ کوئی معجزہ لے کر آئیں گے، اللہ کی طرف سے نشانی آئے گی، لتسحرنا بہا، آپ نے اس پر جادو کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یعنی وہ ہے ہی جادو۔ فما نحن لک بمؤمنین، ہم کسی حال میں ایمان لانے والے نہیں آپ کے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، بس بھیجا ہم نے ان کے اوپر طوفان، تیسرا عذاب۔ والجرادہ، ٹڈیاں، مکڑی،
چوتھا عذاب، والکمل پانچواں عذاب، کمل جوہو کو کہتے ہیں، والزفادع زفادع مینڈک چھٹا عذاب، والدم ساتواں عذاب خون کی شکل میں، آیات مفصلات یہ آیات تھی، نشانی تھی بالکل جدا جدا واضح، فاستکبروا پھر انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین یہ قوم مجرم تھی، ولما وقع علیہم الرجز اور جب اللہ کا عذاب ثابت ہوا ان پہ، واقع ہوا، جب کبھی بھی ان پر عذاب آتا اس 7 حالتوں میں، قالوا تو کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک آپ دعا کریں اپنے رب سے ہمارے لیے، بما عہد عندک جو اللہ نے آپ سے عہد کی ہے اس کی، جو اللہ نے آپ سے عہد کی ہے اس وجہ سے آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہاں تو یہ لفظ آیا ہوا ہے یا موسیٰ ادع لنا ربک، 24-25 سپارے میں یا ایھا الساحر ادع لنا اے جادوگر ہمارے لیے دعا کرو، یعنی کہ وہ بظاہر تو نام لیتے لیکن ذہن میں یہ ہوتا کہ یہ جادو ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز اگر آپ دور کر دیں اس عذاب کو، لنؤمنن لک ہم ضرور بضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور البتہ ہم ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو، فلما کشفنا بس جب کبھی بھی ہم دور کر دیتے ہیں ان سے عذاب کو، الی اجل ایک وقت مقرر تک، ہم بالغوہ کہ جس وقت تک یہ لوگ پہنچتے، اذا ہم ینکثون پھر یہ اچانک اس عہد کو توڑ دیتے۔ اللہ ایک وقت مقرر تک عذاب کو ہٹا لیتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان لے آئیں گے، اس سے پہلے یہ اپنے عہد سے پھر جاتے۔ فانتقمنا منہم پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا سمندر میں، بما کانوا بأنہم کذبوا بآیاتنا اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہماری آیات کو جھوٹا سمجھتے رہے، وکانوا عنہا غافلین اور یہ لوگ اس سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو، کانوا یستضعفون جن کو ضعیف کمزور سمجھا جاتا تھا، مشارق الارض زمین کی مشرقوں کا اور مغربوں کا، زمین کی مشرق اور مغرب کا ہم نے اس کو وارث بنا دیا، یعنی پورا جو فرعون کی مملکت تھی وہ ان کی بنی اسرائیلیوں کے قبضے میں آتی جو غلام سمجھے جاتے تھے، وہ مشرق وہ زمین التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی۔ علماء فرماتی ہے ملک مصر ہے، شام ہے، اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، اس کو اللہ جل شانہ یہاں میں بھی برکت والی جگہ کا ہے۔ اور 15 سپارے کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ جو اس کو شام، فلسطین، مصر یہ ہزاروں انبیاء کی جگہ ہے، اس کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے، اور اس پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوئی تھی اس جگہ پہ۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی اور تیرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا، تیرے رب کا وہ وعدہ الحسنی جو اچھا تھا، بہتر وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ، بما صبروا بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا ہلاکت ہم نے ہلاک کر دی، تباہ کر دیا، ما کان یصنع فرعون جو فرعونی کیا کرتے تھے، فرعون اس کی قوم کیا کرتی تھی، وما کانوا یعرشون اور وہ جو چھتوں پہ چڑھایا کرتے تھے، وہ بیلے وغیرہ جو باغات چڑھایا کرتے تھے، سارا کچھ ہم نے تباہ کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو سمندر۔ اب یہاں پہ فرعون کی ہلاکت کا ذکر نہیں ہے، وہ پھر آگے کسی اور جگہ مقام پہ ہوگا، یہاں صرف یہ ہے کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ آپ دوبارہ اس جگہ پہ جائیں، سارے محلات فرعونیوں کے، وہ زیورات، محلات جو کچھ بھی تھا سب پر آپ قبضہ کر لیں، تو سب ان کو دے دیے۔ اب یہ دریا پار کر رہے ہیں، پار کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا کہ وہ لوگ بتوں کو پوج رہے تھے، بتوں کو بت بنا کے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بنی اسرائیلوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ دیکھو کتنے پیارے پیارے خدا بنائے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اتنا 2-3-4 خدا بنا دو، ہم بھی ان کے لیے سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ ان کی فطرت میں وہ چیز تھی، حالانکہ انہی کے سامنے فرعون ڈوبا ہے، ان کی نظروں کے سامنے ابھی ڈوبا، تھوڑے باہر نکلے تو کہا کہ ہمارے لیے بھی خدا بنا دو، اجعل لنا کما لہم آلہۃ ایسی خدا بناؤ جیسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے ہلاکت میں مبتلا ہیں، یہ تو سارے ضائع اعمال ہیں ان کے، ایسے کیوں آپ سوچتے ہیں؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیلیوں کو سمندر پار کروایا، وہ دریا، فاتوا علی قوم، پس یہ لوگ آئے ایک قوم پہ، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں پہ اعتکاف کر رہے تھے، وہاں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ان سے مانگ رہے تھے، سیدھا ریز تھے ان سے۔ قالو، تو کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان کے لیے خدا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم قوم تجہلون، تم ایسی قوم ہو، تم جاہل قوم ہو، ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ ہلاکت میں ہیں، ما ہم فی، جس میں پڑے ہوئے ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، جو عمل کر رہے ہیں وہ سارا باطل ہے۔ قال اغیر اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ میں تلاش کروں؟ اغیر اللہ ابغیکم، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ تلاش کروں؟ حالانکہ وہ فضلکم علی العالمین، اس نے فضیلت دی تھی تمہیں جہان والوں پہ۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ برا عذاب تمہیں چھکایا کرتے تھے، سزائیں تمہیں دیا کرتے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بچوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں آزمائش تھی، مصیبت تھی تمہارے رب کی بہت